اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع بموقع النجوم. یہیں سے پڑھنا ہے نا آخری رکوع ہم نے. جی جی بمواقع بالکل. النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم. مجھے قسم ہے ستاروں کے غروب ہونے کی، قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی منازل کی. مختلف تفاسیر اس کی گئی ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ مواقع سے مراد ستاروں کا غروب ہونا اور ستاروں کا طلوع ہونا ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں، خالقیت کے دلائل اور شواہد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا اس سے پہلے والی آیات میں، جن نعمتوں پر ہم انسانوں کی زندگی کا مدار ہے. کہ قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی. اور مواقع کا دوسرا ترجمہ میں نے عرض کیا، ستاروں کی منازل، وہ مدار جہاں ستارہ گردش کر رہا ہے. کیونکہ یہ ایک محیر العقول نظام ہے، انسانی عقل کو حیران اور ششدر کر دینے والا نظام ہے. اور اللہ رب العزت نے اس نظام کی قسم اٹھائی جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو، اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ کا بہترین نظم و نسق ظاہر ہو. فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور بے شک یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانتے ہو. عظیم یہ صفت ہے قسم کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ بے شک وہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانتے ہو. اگر تم اس چیز کا اندازہ ہو، تم غور و فکر کرو فلکیات کے نظام میں، ستاروں کے نظام میں، تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر جس نظام کی طرف تمہیں متوجہ کیا ہے وہ نظام بہت عظیم نظام ہے، بڑا مربوط نظام ہے. انہ لقرآن کریم بے شک وہ لقرآن کریم یقیناً قرآن کریم ہے. قرآن کا معنی قرآن پڑھا ہوا، اور کریم کا معنی معزز، مکرم. فی کتاب مکنون، اسے مکنون کا معنی تو لکھا ہوا بھی کیا گیا، محفوظ بھی کیا گیا. یہ کیسی کتاب میں ہے جو محفوظ ہے، مراد اس سے لوح محفوظ ہے. قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں ہاتھ لگاتے مگر پاکیزہ. مطہرون کا ویسے جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں ان کے مطابق جمہور مفسرین کرام، صحابہ، تابعین نے اس کی تفسیر فرشتوں سے کی ہے. اس سے مراد وہ ملائکہ ہیں جو قرآن پاک کے نزول پر اللہ نے مقرر فرمائے. اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، پھر آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک لانے والے ملائکہ وہ مطہرون ہیں، لہٰذا ان تک کوئی شیطان نہیں پہنچ سکتا. لوح محفوظ تک تو رسائی ہے ہی مطہرون کی، پھر یہ مطہرون اتنے پاکیزہ ہیں کہ ان تک کسی شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ وحی کے اندر کسی قسم کا رد و بدل ہو. انتہائی محفوظ طریقے سے اور انتہائی محتاط طریقے سے یہ وحی لوح محفوظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اوپر پہلے جو پہلا صفحہ ہوتا ہے، یہ باہر والا جو اس کا گتا ہوتا ہے، اس پہ یہ آیت لکھی ہوتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو نہ چھوئے.
محققین کرام نے، مفسرین کرام نے اور فقہاء کرام نے اگرچہ اس آیت سے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، لیکن اس آیت مبارکہ کا جو اصل مصداق ہے اور اس آیت مبارکہ کا جو اصل مطلب ہے وہ یہی ہے کہ مطہرون سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ قرآن پاک کو بغیر طہارت کے چھونا جائز ہے یا نہیں جائز، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور اس کا حدیث مبارکہ میں ہمیں حکم ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیدنا یہ اس میں ہے، موطن مالک میں ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیس القرآن الا طاہرا لا یمسہ لا یمس القرآن الا طاہر، پاکیزگی کی حالت کے بغیر، پاکی کی حالت کے بغیر کوئی بھی قرآن پاک کو نہ چھوئے۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو حالت جنابت ہو، غسل کی حاجت ہو، پھر ایسی صورت میں تو قرآن پاک کی کسی آیت کو بھی پڑھنا جائز نہیں، زبان سے بھی پڑھنا جائز نہیں۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے اور غسل والی حالت، جنابت والی حالت نہیں ہے، صرف وضو کی حاجت ہے انسان کو، پھر ایسی صورت میں قرآن پاک حفظ پڑھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس آیت سے عام طور پر استدلال اس حدیث کے سہارے سے کیا جائے گا، یہ آیت کا براہ راست بیان نہیں ہے۔ آیت اس مقصد کے لیے نہیں نازل ہوئی کہ ہمیں یہ بتلائے کہ قرآن پاک کو باوضو چھونا ہے یا بے وضو چھونا ہے۔ آیت مبارکہ کا مقصد قرآن پاک کے نزول کی حفاظت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کن کے ذریعے سے آئی اس کو بیان کرنا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، ہو ضمیر لوٹے گی لوح محفوظ کی طرف، کتاب مکنون کی طرف۔ ہاں اگر لا یمسہ کی ضمیر لوٹائیں ہم قرآن کریم کی طرف، پھر اس آیت کا ترجمہ یوں بنے گا کہ قرآن پاک کو نہیں چھوتے، نہیں ہاتھ لگاتے، الا المطہرون، مگر پاکیزہ۔ پھر اس صورت میں اس سے مراد انسان لیے جا سکتے ہیں، لیکن جمہور حضرات نے جو تفسیر فرمائی ہے جو ملائکہ سے کی ہے، اس لیے دوسرا معنی بھی اس سے حدیث مبارکہ کی صورت میں لیا جا سکتا ہے، وہ منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، وہ تفسیر غلط نہیں ہے، لیکن راجح تفسیر ملائکہ والی ہے۔ پھر تیسرا مطلب اس کا بعض محققین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا، اسی سے اخذ کیا مسئلہ، کہ قرآن پاک کے انوارات، قرآن پاک کے برکات، قرآن پاک کے علوم اور معارف، یہ بھی اسی انسان پر کھلیں گے جو طہارت کی حالت میں ہو، پھر وہ طہارت باطنی بھی ہو، طہارت ظاہری بھی ہو۔ ظاہری طہارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم پر نجاست کوئی نہ ہو، اسے وضو اور غسل کی حاجت نہ ہو، اور باطنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر گناہوں کی گندگی اور نجاست اور کالک نہ ہو، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جتنے ہم متقی بنیں گے اتنا ہی قرآن پاک کے انوارات، برکات ہمیں محسوس ہوں گی، اور قرآن پاک ہمارے لیے اتنا ہی مفید اور اتنا ہی کارگر ثابت ہوگا۔ تو تین باتیں میں نے عرض کر دی شاید کی تفسیر میں، لا یمسہ الا المطہرون راجع تفسیر ملائکہ، پھر دوسری تفسیر حدیث مبارکہ کی وجہ سے لا یمس القرآن الا طاہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو نہ چھوئے مگر پاکیزہ انسان، اس کی وجہ سے بعض محققین نے اسے استدلال کیا۔ پھر اس صورت میں لا یمسہ کی ضمیر لوٹے گی قرآن کریم کی طرف، کتاب مکنون کی طرف نہیں لوٹے گی، تو اس کا مطلب بنے گا کہ حالت ناپاکی میں قرآن پاک کو نہ ہاتھ لگایا جائے۔ اور اسی آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دل کی اور ظاہری جسم کی پاکی ہونا قرآن پاک کی علوم اور معارف کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم خود کو پاکیزہ نہیں رکھیں گے اور گناہ بھی ساتھ ساتھ اسی طرح کرتے رہیں گے، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کے انوارات اور برکات اس طرح سے حاصل نہیں ہوں گے جیسے حاصل ہونے چاہیے۔ حضرت حدیث مبارکہ میں اور بھی بہت سارے احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بغیر طہارت کے قرآن پاک کو نہیں چھونا چاہیے، جیسے وہ معروف واقعہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے شوہر کا نام سعید ہے، جو پہلے مسلمان ہوئے، پھر سیدنا عمر جب مسلمان ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، بہن کو دیکھا قرآن پاک
انہوں نے آواز صرف سنی، انہوں نے ڈر کی وجہ سے بند کر دیے وہ اورات، یا جس چیز پر بھی قرآن پاک لکھا ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے جب ان سے وہ طلب کیا کہ کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھوا جا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، پہلے غسل کرو۔ تو واقعہ تو طویل ہے، میں نے مختصر سی اشارہ ادھر کر دیا، آپ کو سنا ہوگا اپنے رواج سے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سعودی والے علماء بھی، اور یہ بعض جو ڈاکٹر جو کیا نام ہے ذاکر نائک وغیرہ، یہ وہ لوگوں کو جو ہے نا، جو انٹرنیشنل جو اسلامک اسپیکر جو ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں، یہ غیر مسلموں کو قرآن دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے جو ہے نا ٹرانسلیشن دیتے ہیں نا، انگلش ٹرانسلیشن یا ان کی زبان میں، تو وہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں، صحیح نہیں ہے؟ ٹرانسلیشن کو ہاتھ لگانا جائز ہے، اردو ہو یا انگلش ہو یا کسی بھی اور زبان میں ہو۔ اگر قرآن پاک کسی ایسی تفسیر میں لکھا ہو جس میں تفسیر کے حروف زیادہ ہوں، جیسے ہماری اردو کی تفاسیر ہیں، تو پھر آیت پہ ہاتھ نہ لگے، پوری کتاب کو بغیر وضو کے پکڑنا جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ نازل کرنا، اور قرآن پاک بھی آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ آپ ابھی طارق حاضر؟ صاحب، جی جی فرمائیں۔ وہ یہیں سے ایک سوال تھا کہ جیسے موبائل میں قرآن پاک ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ وضو ہونا ادب، اس میں بھی ضروری ہے، یا اس میں ادب، بغیر وضو کے؟ ادب وہی ہے، جتنا ہم ادب سے پڑھیں گے اتنے انوارات آپ کو محسوس ہوں گے۔ باقی موبائل کے اوپر پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے، اور نہ بھی لگا ہو تو ڈائریکٹ قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں لگتا۔ تو جی اس کے جی لیے جی فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے، لیکن اب دیکھیں، اب ویسے بھی اگر ہم موبائل سے تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک کا صحیفہ لے کر تلاوت کرتے ہیں، دونوں کی تلاوت میں آپ اپنے دل کے اندر نورانیت میں کمی ذاتی محسوس کریں گے۔ جو قرآن پاک اٹھا کر پڑھنے میں مزہ اور نورانیت ہے، وہ موبائل یا کمپیوٹر پر پڑھنے سے نہیں آتا۔ یہ اب جی اس میں بالکل تھوڑا سا آپ تھوڑا نوٹ کریں گے، اپنے دل پہ توجہ کریں گے، تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کچھ نہ کچھ اس میں۔ جو جی لذت وہاں پہ نظر ڈالنے سے آتی ہے، پڑھنے سے آتی ہے، وہ یہاں موبائل میں پڑھنے سے آتی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو وضو کے ساتھ اگر پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ نہیں بھی لگ رہا ہے تب بھی وضو کر لینا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے، مجبوری ہے اور آپ تلاوت کرنا چاہتے ہو تو کیجیے، اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ جی بہتر ہے صاحب۔ جی افبہذا الحدیث انتم مدہنون، حدیث سے مراد یہاں بھی قرآن پاک ہے۔ اور مدہنون، مدہنون کا معنی لاپرواہی کرتے ہو، غفلت کرتے ہو۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو، لاپرواہی کرتے ہو، غافل ہوتے ہو؟ جس کلام کو چھونے کے لیے فرشتوں کا مقدس پاکیزہ ہونا ضروری ہے، جس کلام کو نازل کرنے والا تمام جہانوں کا رب ہے، اس کلام کے ساتھ تم اس طرح غفلت والا معاملہ کرتے ہو۔ آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور وہاں کا کوئی آپ کے اوپر ایک دو تین سینئر لوگ ہیں، تو جو جس کا درجہ ہوگا آپ اس کی بات کو بھی وہی اہمیت دیں گے۔ آپ سے جو سینئر ہے آپ اس کی بات کو اہمیت دیں گے، لیکن ایک بندہ اس سے بھی زیادہ سینئر ہے تو آپ اس کی بات کو اس سے بھی زیادہ اہمیت دیں گے، اور ایک بالکل ہیڈ ہے، ہیڈ آف ڈپارٹ ہے، لازم بات ہے آپ اس کی بات کو اور زیادہ سیریس لیں گے۔ بھئی ایک وہ ذات ہے جو پوری کائنات کی خالق، مالک، رازق، اور پوری کائنات میں حکومت اس کی ہے، اس کے کلام کی اہمیت کس قدر ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلے اللہ رب العزت نے تنزیل من رب العالمین کہہ کر تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہونا بیان کیا، اور پھر اس سے قرآن پاک کا درجہ عظمت سمجھ آئے گی۔ اس لیے کہ عربی میں کہتے ہیں ملوک الکلامی، کلام الملوکی ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام۔
تو بادشاہوں کا کلام پھر عام لوگوں کی گفتگو سے الگ تھلگ ہوتا ہے، ان میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی، جملے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بڑے جچے تلے ہوتے ہیں، اور بڑے اس میں ایک ہی طرح کی قوت اور زور ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے ان کی بات کا. تو وہ یہ نہیں کہ گھنٹوں لمبی بات کریں، ایک ہی جملہ کہنا بس کافی ہے. تو اللہ رب العزت کا کلام بھی اسی طرح کا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے اس کلام کی عظمت کو بیان کیا اور پھر اس کے برابر ہماری غفلت کو بیان کیا کہ اب اپنا حال دیکھ لو کہ تم اس سے کس قدر غافل ہو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تکذیب کو تم اپنی غذا بنا رہے ہو، جیسے کھانا پینا رزق یہ انسان کے لیے ضروری ہے اور انسان کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تم اسی طرح اس قرآن پاک کو جھٹلانا اپنا رزق سمجھتے ہو. تم بھی اسے اپنی روزی اور غذا کی طرح سمجھتے ہو، جیسے غذا بدن کی بقا کے لیے ضروری ہے، تم اسی طرح قرآن پاک کو جھٹلانا، تکذیب کرنا اور قرآن پاک کی توہین کرنا، انکار کرنا، اس کو ساحرانہ شاعرانہ کلام کہنا، اس کو بھی تم اپنے لیے اتنا ہی ضروری سمجھتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جس وقت روح حلق تک آ پہنچی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہوں گے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہوگے. ہم دیکھ رہے ہوں گے سب کو، اس مرنے والے کو بھی اور اس مرنے والے کے جسم سے نکلنے والی روح کو بھی، لیکن تم اس مرنے والے کو تو دیکھ رہے ہو لیکن ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوگے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارا حساب کتاب نہیں ہونے والا، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو تم اس مرنے والے کی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو. یہ ایک طرح کا طنز ہے انسان کے کمزور ہونے کے باوجود اللہ طاقتور کی قدرت کا انکار کرنے پر. ایک طرف اللہ کی طاقت کو دیکھو، قوت کو دیکھو، دوسری طرف اپنی کمزوری اور نقاہت کو دیکھو، اور پھر اپنی باتیں دیکھو کہ کس ذات کا تم انکار کرتے ہو. وہ ساری کائنات کا خالق، وہ ساری کائنات کا مالک، اور تو چھوٹا سا انسان ہو کے اس سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کی بات کی تکذیب کرتا ہے، جبکہ تیری حالت یہ ہے کہ تیرے مرنے والا تیرے سامنے اس کی جان نکل رہی ہے تو اس کی جان کو روک نہیں سکتا. اگر تو انکار قیامت کرتا ہے کہ حساب کتاب کوئی نہیں ہونا، تو پھر تو اس مرنے والے کی جان کو روک لے، اور اگر اس کی روح کو تو روک نہیں سکتا جسم سے نکلنے سے، پھر تجھے مان لینا چاہیے کہ ایک طاقت ایسی ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جب وہ آج جسم سے روح نکال رہا ہے تو کل واپس بھی لوٹائے گا. ترجعونها ان کنتم صادقین، تو تم اس روح کو پھر کیوں نہیں لوٹاتے اگر تم سچے ہو. فاما ان کان من المقربین، جو شخص مقربین میں سے ہوگا، فروح وریحان، اس کے لیے روح کا معنی رحمت، اور ریحان کا معنی ریحان کر لیں یا آرام کر لیں، اس کا جی خوشبو، ریحان کا معنی خوشبو بھی کیا گیا، ٹھیک ہے. روح کا معنی راحت اور ریحان کا معنی خوشبو، تو اس کے لیے خوشبو بھی ہوگی، راحت بھی ہوگی، وہ جنت النعیم، اور اس کے لیے نعمتوں والی جنت بھی ہوگی. وہ اما ان کان من اصحاب، اب یہ مقربین ہے، تین طبقوں کا ہم ذکر شروع میں پڑھ چکے، مقربین، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. تو فاما ان کان من المقربین، اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، نیک سالے لوگوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے قرب میں ہے، تو اس کے لیے تو راحت بھی ہوگی، اس کے لیے خوشبو بھی ہوگی، وہ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت بھی ہوگی. وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ دائنے ہاتھ والوں میں سے ہے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو دائیں ہاتھ والوں کے لیے تو سلامتی ہو، اسے کہا جائے گا فسلام لک، سلامتی ہو تیرے لیے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہے، گمراہ لوگوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی کا اترنا ہے، یا کھولتے ہوئے پانی کی دعوت ہے. نزول کا معنی دعوت. اب یہ دیکھو کہ کھولتے ہوئے پانی سے دعوت نہیں ہوتی، یہ بھی ایک طرح کی تعریض ہے، ایک طرح کی تحقیر ہے، اور دوسرے کو ایک طرح اس کی تکلیف میں اور اضافہ کرنا ہے. کسی کو سزا کی خبر دینی ہو تو ہم کہیں کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو سزا دی جائے گی، تو یہ بتانے کا انداز بتا رہا ہے کہ جو وہ بتا رہا ہے، مجھے خبر دے رہا ہے، اس کو مجھے سزا دے کر بڑی خوشی مل رہی ہے، اس سے سننے والے کو اور بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا فنزل من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کی دعوت ہے. وہ تسلیت جحیم، اور جہنم میں داخل ہونا ہوگا. ان ھذا لہو الحق الیقین، جو بے شک وہ حق یقین ہے، یہ تحقیقی بات ہے، یہ یقینی بات ہے. فسبح بسم ربک العظیم،
اب اس ساری مصیبت سے، ساری پریشانی سے، جہنم کے سارے عذاب اور عذاب کی ساری صورتوں سے بچنے کے لیے ایک ہی عمل ہے، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی تسبیح کیجیے۔ تسبیح کے اندر عبادت بھی ہے، تسبیح کے اندر توبہ اور استغفار بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے توبہ کیجیے، ہم سب توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے، ظالین، مکذبین، منکرین، اہل جہنم سے اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ آمین، جزاک دوسری اللہ، صورت سورہ حدید ہے، پھر انشاءاللہ کل شروع کریں گے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ سورۃ الحدید مضامین کے لحاظ سے تو کتنی مشکل صورت نہیں تھی جی، آسانی تھی، بس اس کا ترجمہ ضرور یاد کر لیجیے۔ آپ سے میں نے جائزہ بھی لینا تھا، وہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہا اور آپ نے بھی یاد نہیں کروایا۔ آپ بتا دیں دن کس دن کرنا ہے، ہم دوبارہ تیاری کر لیں گے۔ بتا دیں آپ کس دن کرنا چاہ رہے ہیں، ایک صورت کر لیں کوئی۔ سب ایک ہی دفعہ تیاری کر لو۔ جی استاد جی، میں نے کہا جی ایک ہی بار تیاری کر لیں، بار بار کیا کرنی ہے۔ جی حضرت کوئی سی بھی صورت جو پڑھ لینا، میرے خیال جب ہم مکمل کر لیں تو پھر اسی صورت کا دوسرے دن جائزہ ہوتا ہے، جی سن لیا جائے۔ 10-15 منٹ میں ہم نے کچھ زیادہ یعنی تفصیلاً تو نہیں سننا، اتنا ہو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا فکر ہو کہ ہم نے سنانا ہے، جی اور ٹھیک، مجھے بھی پتہ چل جائے کہ میں نے جو پڑھایا آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سمجھ آ گیا، ساتھ ساتھ یہ کور ہوتا جائے گا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ جی بالکل۔ اب ہم جی نے یہ بہتر سورہ ہے۔ مکمل کر لی ہے، سورہ واقعہ، کل میں اس کا آپ سے کچھ نہ کچھ سن لوں گا، بس اس سے ایسے ٹھیک رہے گا نا؟ جی جی مجھے حافظ فیاض صاحب۔ جی استاد محترم بالکل صحیح فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جو ہے نا وہ کل سنائیں گے آپ۔ اسے گھبرانا نہیں آپ نے، ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اس عمل سے آپ کو سبق یاد ہو جایا کرے گا، جی جی اور دوسرا فائدہ اس سے بھی زیادہ بہترین ہوگا کہ بولنے کا ملکہ انسان میں پیدا ہوتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ بول سکیں گے باقیوں کے سامنے۔ جی جی استاد محترم الحمدللہ۔ آپ اور بہت ساری جگہ پہ بولتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے، ٹیچر بھی ہیں آپ میں، لیکن اس موضوع پہ، قرآن پاک کے موضوع پہ بولنا تھوڑا پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جو ایسا ایسا صلاحیت انسان میں آتی ہے، یکدم نہیں سارا کچھ ہو جاتا، تو پھر کسی کو اڑک اڑک کے بولنا ہے یا صحیح طرح سے ترجمہ تفسیر یاد نہ ہو، کوئی بات نہیں، جیسا کیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا سنائے، آہستہ آہستہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے، پہلے دن بندہ سب کچھ ٹھیک نہیں پڑھ لیتا۔ تھوڑی ہمت کرنی ہے، خاموش نہیں رہنا، کچھ نہ کچھ سنانا ضرور ہے، لیکن کوشش کرنی کہ یاد کر کے سنانا، اور کم از کم ترجمہ ٹھیک ٹھیک ہو جائے، جی انشاءاللہ۔ جی جی اور پھر انشاءاللہ۔ اپنے الفاظ میں آپ اس کا تھوڑا سا اس کو واضح کر سکیں۔ ضروری نہیں کہ جو الفاظ کسی تفسیر میں لکھے ہوں، جو استاد بول کے کہہ رہا ہو وہی آپ نے یاد کرنے ہیں، بس مفہوم وہ ہو، مفہوم نہیں بدلنا چاہیے، الفاظ آپ کے اپنے وہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح ہے حضرت، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جی انشاءاللہ استاد۔ ابھی اس کے بعد نحو کا سبق ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں وہ اللہ کا شکر ہے جی، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ جی۔ وہ حضرت جو الحمدللہ۔ ہومیوپیتھک کی دوائی لی اس سے اس کو فائدہ ہو گیا، اچھا جی، اچھا جی۔ ایلوپیتھی تو ہم نے کافی لی، انجیکشن بھی لگوائے، وہ ان طبیعت کو کو مسئلہ سنبھل کیا نہیں تھا رہی، حضرت؟ گردے میں پتھری تھی وہ، ہاں اچھا اچھا اچھا، ہاں، صحیح 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 تو صحیح صحیح۔ ہومیوپیتھک کے اس نے ڈراپس لیے تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ جی مطلب بالکل، ٹھیک ہو گیا۔ ہومیوپیتھک اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جی الحمدللہ۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
باقی ساتھیوں کا کیا حال ہے جی؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا احسان، دعائیں آپ کی۔ ٹھیک ہو، خیریت سے الحمد سارے للہ غلام قادر صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی حضرت؟ صاحب ہمارے سے ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ؟ الحمد للہ جی الحمد للہ۔ جی ہاں صحیح گزرے ماشاء اللہ۔ جی بالکل، بس گزر گئے ہیں۔ ہاں گزر گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا جی۔ ویسے چھٹی سے وجہ زیادہ نہیں کی ہم نے؟ تین دن چھٹیاں تھی نا، اور حضرت نے کہا کہ ہفتے اتوار کو ہمارے اور بھی نارملی چھٹی ہوگی، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ باقی ہاں دن یہ ہر جو وقت۔ ہے پورا ٹائم دے اس کو۔ یہ حضرت جو ہے مولانا ناصر صاحب ٹیسٹ کر لیں گے انشاءاللہ نا، جیسا کل ہے؟ آج جی کل اس صورت واقعہ کی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو چھٹیاں مطلب ہر ہفتے اتوار کو چھٹی ہوگی آگے؟ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیمپری طور پر ہے فی الحال، ٹیمپریری طور؟ ہفتے اتوار ہوگی، اچھا مستقل نہیں ہوں گی یہ چھٹیاں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے، یہ میرا بیٹا ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 5 دن صحیح دل لگا کے کام کریں، صحیح دل لگا کے پڑھیں۔ صحیح بات ہے صحیح بات ہے جی۔ بس اللہ کر یہ جو 2 کتابیں ہمارے پاس صرف اور نحو کی نا، یہ ذرا ٹھیک ہو جائے نا جی، اس پہ مہارت ہو جائے نا، پھر مزہ آ جائے گا انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا سننے کا نا جی۔ اصل یہ ہماری بیسک ہے نا جی، 2 کتابیں۔ عبداللہ بن عباس صاحب کا کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ خاموش ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں۔ کچھ خیریت سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، استاد جی آگے ہیں؟ استاد جی تشریف لا چکے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے سب کے؟ جی الحمد للہ استاد جی۔ اچھا کھول لیں کتاب پہ، کہاں سے پڑھنا شروع؟ ہاں جی، کوئی کھول رہا کتاب؟
چھٹیاں سے گزری سب کی ماشاءاللہ. ہاں جی، حال سے پڑھنا تھا آپ نے غالباً 6 نمبر سے. حال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھ نمبر جو ہے یہ منصوبات میں سے یہ حال ہے. حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے. حیت، حالت، یہ ایک ہی چیز ہے. حیت کہہ دیں یا حالت کہہ دیں، حال اس کو بولتے ہیں جو فاعل کی حالت کو بیان کرے، حیت کو بیان کرے. یہ ایک ہی بات ہے. یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا تھا تو اس وقت وہ کس صورت میں تھا، کھڑا تھا یا بیٹھا تھا، سوار تھا یا پیدل تھا. جیسے جاء زید راکبا، زید آیا، آیا زید زید راکبا، اس حال میں کہ وہ راکبن سوار تھا. اب یہ راکبن جو ہے یہ حال ہے زیدن کا یا مفعول. اچھا یہ دوسری صورت آ گئی، فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی حالت اور صورت کو ظاہر کر دے. جیسے جئت زیدن نائمن، آیا میں زید کے پاس. جئتو کے اندر فاعل جو ہے وہ آنے والا فاعل وہ میں ہوں، انا. آیا میں زیدن زید کے پاس، نائمن اس حال میں کہ زید جو ہے وہ سو رہا تھا. یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو ظاہر کرے. جیسے کلمت زیدن جالسینی، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ وہ دونوں بیٹھے تھے. ہاں، اس حال میں کہ دونوں بیٹھے تھے. یعنی کہ یہاں اب کلمت کا فاعل جو ہے وہ انا ہے جو اس کے اندر ضمیر ہے، اور مفعول جو ہے وہ زیدن ہے. میں زید سے باتیں کر رہا ہوں، باتیں کرنے والا میں، اور کس سے باتیں کی جا رہی ہیں وہ زید. جالسینی تثنیہ کا صیغہ ہے تو اب یہ منصوب ہے. اس کی رفع حالت جو ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے. تثنیہ کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جالسانی، لیکن چونکہ یہاں یہ حال بن رہا ہے تو اس لیے یہاں جالسینی اس حال میں کہ میں اور زید دونوں بیٹھے ہوئے تھے. فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں. جیسے جاءنی راکبا رجل، آیا میرے پاس رجل ایک آدمی، راکبا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اسی طرح جو ہے حال جملہ بھی ہوتا ہے. جیسے جاءنی زید وہو راکب، اب یہاں جو ہے حال جو ہے وہ پورا جملہ، وہو راکب یہ پورا جملہ ہے. اور لقیت بکرا وہو جالس، اب یہاں بھی وہو جالس جو ہے یہ حال ہے اور یہ پورا جملہ ہے. اور اسی طرح جو ہے ذوالحال کا بھی معنوی ہوتا ہے. معنوی سے مراد لفظوں میں نہیں ہوتا، چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے زید اکل جالسن، زید اکل جالسن کھایا اس نے جالسن بیٹھنے کی حالت میں. اب یہاں جو ہے ذوالحال ہوا ضمیر ہے جو اکلا میں مستتر ہے. زید اچھا زید نہیں ہے فاعل حضرت. ہاں جی، فاعل تو زید کس کا نام ہے، ہوا ضمیر ہوگا نا اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے.
जो अकला में छुपा अच्छा, हुआ है। हाँ जी, अकला में छुपा हुआ है। हाँ जी, सही ये है बात हजरत। ध्यान में रखें, हाल के लिए जुल्हाल की जरूरत है। हाँ जी, हाल को जुल्हाल की जरूरत है। एक बात अब मैं आपको अपने अंदाज में समझाता हूँ। ये तो किताब का ऊपर से हमने जो लफज व लफज पढ़ लिया है, अब थोड़ा किताब से हटके मेरे अल्फाज की तरफ तवज्जो करें। सबसे पहली बात ये समझ लें, हाल के लिए जुल्हाल की जरूरत होती है। जुल्हाल के बगैर हाल जो है वो नहीं आ सकता। अच्छा, ये जुल्हाल क्या बला है? जुल्हाल जो है, ये जिसकी हालत को बयान किया जाए उसको जुल्हाल बोला जाता है। क्योंकि तरकीब के अंदर जो है ना, अब आपको जुल्हाल जब हाल को बयान करना होगा तो उसके लिए जो है ना वो जुल्हाल को बयान करना पड़ेगा। जैसे मुब्तदा के लिए खबर को बयान करना पड़ता था, फेल के लिए फाइल को, मौसूफ के लिए सिफत को, मुजाफ के लिए मुजाफ इले को, और इसी तरह जो है मातूफ अलैह के लिए मातूफ को, इसी तरह जो है और हरूफ मुशब्बह बिल फेल के लिए इसम और खबर को, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह हाल को जुल्हाल की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें। अच्छा जी, दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जुल्हाल जो है उसका एराब क्या होगा, उसके ऊपर जबर होगी या देर होगी। एक सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई इसको किसी को जवाब मालूम है तो इसका बता दे। हजरत मरफू हाल, मरफू नहीं होगा? हाँ जी, अगर फाइल है तो मरफू नहीं होगा? नहीं, अगर अगर को छोड़े ना, मैं जो बात सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जुल्हाल जो है ये मरफू है या मंसूब है या मजरूर होता है, क्या होता है? मरफू होता है हजरत। मरफूआत तो 8 है, उसमें कहीं आपने जुल्हाल पढ़ा ही नहीं है। क्या पढ़ा है उसमें जुल्हाल? जुल्हाल का अपना कोई इराब नहीं है, ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। जुल्हाल का अपना कोई इराब? हाँ नहीं, सही है। हाँ, ये है इसका जवाब। जुल्हाल का अपना कोई एराब नहीं है। इसका एराब जो है वो मौका महल के एतबार से होता है। कभी मरफू होता है, कभी मंसूब होता है। अगर वो मरफू होगा, फाइल होगा तो मरफू होगा। अगर वो मंसूब होगा तो अगर वो मफूल होगा तो मंसूब होगा। उसका अपना कोई एराब नहीं है। अच्छा जी, लेकिन हाल जो है, हाल का अपना जाती एराब है। हाल जो भी हो ये मंसूब ही होगा, क्योंकि ये मंसूबात के अंदर आपने पढ़ लिया है कि हाल जो है ये मंसूबात में है। जो मर्जी हो जाए, हाल के ऊपर से हाल जो है वो मंसूब ही होगा। बहर सूरत मरफू नहीं हो सकता, मजरूर नहीं हो सकता, तो ये मंसूब ही होगा। ये दूसरी बात समझ लें। पहली बात मैंने आपको समझा दी कि हाल के लिए जुल्हाल का होना जरूरी है। दूसरी बात ये समझा दी कि जुल्हाल का अपना कोई एराब नहीं है, हाल का अपना एराब है, हाल मंसूब होता है। तीसरी बात ये समझें कि हाल के लिए जब जुल्हाल की जरूरत है, और ये भी आपने पढ़ लिया कि जुल्हाल का अपना कोई एराब नहीं है, कभी फाइल हो जाता है, कभी मफूल हो जाता है, तो जाहिर बात है कि जब ये फाइल होगा तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि फाइल तो कभी जाहिर हो जाता है, कभी छुप जाता है। जरूरी तो नहीं होता कि फाइल जो है वो हमेशा नजर आए। फाइल जो है वो कभी नजर आ जाता है और कभी जो है वो दमीर हो जाता है। तो जब फाइल कभी नजर आ जाता है, कभी दमीर हो जाता है, तो जाहिर बात है कि जुल्हाल जो है वो फाइल ही बनेगा ना। तो जब जुल्हाल फाइल बनेगा तो वो जुल्हाल का भी वही सूरत हाल होगी कि जुल्हाल भी कभी नजर आ जाएगा, कभी नजर नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो फाइल होगा और फाइल जो है वो दमीर होगी तो जुल्हाल भी जाहिर बात है। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात, अब उसको जुल्हाल को हम डायरेक्ट जो है वो फाइल नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको जुल्हाल को हाल के साथ मिला के फिर उसको फाइल बनाएंगे। हाँ, जैसे ये मिसाल के अंदर देखें, पहली मिसाल जो है, अब इसके अंदर जो इन्होंने लिखा हुआ है जा ज़ैदुन राकिबन। अब जा फेल है तो ज़ैदुन को हम जा का फाइल नहीं बनाएंगे, हालांकि बन तो फाइल ही रहा है। लेकिन अगर ज़ैदुन को जो है वो हमने जा का फाइल बना दिया तो फिर राकिबन के लिए जो है ना वो मसला बन जाएगा। राकिबन को तरकीब में आप क्या बनाएंगे? तो इसलिए फाइल हो या मफऊल हो, अगर फाइल हो जुल्हाल तो उसको हम डायरेक्ट फाइल नहीं बनाएंगे। अगर जुल्हाल मफूल है तो उसको हम डायरेक्ट मफूल नहीं बनाएंगे, बल्कि जुल्हाल को हाल के साथ मिला के फिर उसको फाइल बनाएंगे। अब इसकी तरकीब जो है, अब वो देख लें। पहली मिसाल की तरकीब जो है वो जा ज़ैदुन राकिबन। अब तरकीबें इन्होंने नीचे भी लिखी हुई हैं, बहुत आसान तरकीबें हैं, ऊपर भी तरकीबें लिखी हुई हैं। अब वो किसकी हालत को बयान कर रहा है आपने ये देखना है।
جس کی حالت کو بیان کر رہا ہے وہ ذوالحال بنتا ہے. جس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر فاعل کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے تو ذوالحال جو ہے وہ فاعل ہے. اگر مفعول کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے تو ذوالحال جو ہے وہ مفعول ہے. تو اس کو اپنے دیکھنا ہے، ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ویسے بھی اندازہ ہو ہی جاتا ہے. اب اس میں نیچے ترکیبیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو جاء زید راکبا میں جاء فعل، اور زیدن جو ہے یہ ذوالحال، چونکہ یہاں فاعل کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس لیے زیدن ذوالحال، راکبا حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل ہوا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اسی طرح جو ہے وہ دوسری ترکیب جو ہے وہ جئت عمرا نائما. اب یہاں جو ہے وہ امرن جو ہے وہ مفعول ہے اور مفعول کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اب اس کی ترکیب جو ہے وہ جئت فعل، اس کے اندر انا ضمیر وہ اس کا فاعل، امرن ذوالحال، نائمن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تیسری ترکیب جو ہے وہ اس کے اندر چونکہ دو ذوالحال ہیں، فاعل بھی ذوالحال ہے اور زیدن جو ہے مفعول جو ہے وہ بھی ذوالحال ہے. اچھا، انہوں نے تیسری ترکیب جو ہے وہ کوئی اور لکھی ہوئی ہے. ہاں، انہوں نے تیسری ترکیب لکھی ہوئی ہے لقیت بکرن وہو جالس، جملے والی جو ہے نا وہ ترکیب لکھی ہوئی ہے انہوں نے. لقیت فعل بفائل، بکرن جو ہے وہ ذوالحال، واو حالیہ. اب اس میں جو واو ہے اس کو معطوفہ نہیں بنائیں گے بلکہ واو کو واو حالیہ بنائیں گے. اگر ہوا پھر مبتدا، جالس خبر، مبتدا خبر مل کر جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے وہ مفعول بھی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں بعد میں، پہلے یہ جو لکھی ہوئی ہے کتاب والی یہ ترکیب دیکھیں. اچھا، اگر زید اکل جالسن، اب یہاں جو ہے زید جو ہے وہ چونکہ پہلے آ گیا اکلا سے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر فعل سے پہلے یہ اگر یہ فعل سے پہلے فعل جو ہے وہ بعد میں آئے، اس کا فاعل جو ہے وہ پہلے آ جائے تو پھر فعل کی ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف لوٹتی ہے. اب یہاں زیدن جو ہے اس کو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ذوالحال نہیں بنائیں گے، حالانکہ بن تو زیدن ذوالحال رہا ہے لیکن اس کو آپ ڈائریکٹ ذوالحال نہیں بنا سکتے چونکہ اس کے بعد فعل آ گیا ہے. اگر تو فعل پہلے ہوتا تو پھر آپ زیدن کو ڈائریکٹ ذوالحال بنا سکتے تھے. تو اس لیے ہے تو زیدن کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے لیکن زیدن کو ڈائریکٹ ذوالحال نہیں بنا سکتے کیونکہ اکلا کے اندر ضمیر کو زید کی طرف لوٹایا گیا ہے، تو ذوالحال بھی اسی ضمیر کو ہی بنائیں گے جو زید کی طرف لوٹی ہے. زید فعل، زید مبتدا، اکلا فعل، اکلا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے وہ ذوالحال ہے، اس کو فاعل نہیں بنائیں گے، اس کو ذوالحال بنائیں گے. جالسن حال، ضمیر اپنے ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ اکلا کا فاعل ہوا، اکلا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زیدن کا جو ہے وہ خبر ہوئی، زیدن مبتدا اپنے خبر سے مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ہاں جی، سمجھ آ گئی. ہاں جی، آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آرام تو نہیں فرما رہے ساتھی آج؟ چلیں گے، جو پیچھے ایک ترکیب رہ گئی تھی کل لم تو زیدن جالسینی، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اب اس میں جو ہے
कैसे करेंगे इसकी तरकीब? चलिए इसको देख लें आप, इतना ही काफ़ी है आज ना। ये हाल की बहस जो है वो आप याद कर लें, फिर इसके बाद जो है वो ये तमीज़ से हम पढ़ेंगे। समझ आ गई? तमीज़ से जो है ना वो फिर हम कल पढ़ लेंगे। चलिए जज़ाकल्लाह। ये उस्ताद जी बार बार नेट जा रहा है, इसलिए ये किताब यहाँ से हट जाती है। अच्छा, जी। चलिए अब तो ये पढ़ लिया ना हाल वाला, मैंने कहा आप याद कर लीजिएगा कल को ना, ये हाल वाला पूरा। तो तरकीबें भी इसकी कर दी हैं, आसान ही है, बिल्कुल आसान है। फाइल की हालत को बयान किया जाए, यही बस इसमें बताया कि फाइल जो है वो इस वक्त किस हालत में है, तो उसको जो है वो हाल कहते हैं। चलिए आप इसका तकरार कर लें आपस में जो है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حضرات؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ آئے شور آ گیا. باجی شور آ رہا ہے. شور ہی ہے شور. استاد جی کہ میں کیسا مسئلہ ہے؟ اب کیسے؟ ویسے ہی ہے استاد جی ویسے ہی ہے. شور صرف شور. اب ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں؟ جی ہو گیا. ابھی تو آواز آ گئی ہے آپ کے ساتھ. ہاں جی. جی جی ٹھیک ہو گیا. ہاں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام دیکھیے ورحمۃ بھائی اللہ حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے. الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ. الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ. یہ حدیث پاک ہے. الوحدہ اس کا معنی ہے اکیلا ہونا. تنہائی بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں. انسان اکیلا ہوتا ہے تنہائی نہیں ہوتا. خیر کا معنی بہتر ہے. من حروف جارہ میں سے ہے. اس کا معنی ہے سے.
جی شور شروع ہو گیا پھر دوبارہ. یا یہ طلاب ابھی شور آ رہا ہے, آواز آ رہی ہے ٹھیک کہ نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے سچ, لیکن شور بھی ساتھ سے. کیا کریں یار. استاد جی آپ مجھے آپ کے نمبر کا نہیں پتہ ہے, آپ مجھے اپنا پوسٹل ایڈریس بھیجیں, میں آپ کو ایک بہترین سا یہ ہیڈ فون جو ہے نا وہ یہاں سے لے کے بھیجتا ہوں, آپ کو آپ کے پتے پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. صرف آپ کا وہ پوسٹل ایڈریس چاہیے, بس پوسٹل ایڈریس پہ پوسٹ کروا دوں گا یہاں سے. ابھی شور آ رہا ہے بہت زیادہ. اچھا میں ویسے کافی دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کو جو ہے نا وہ ایک اچھا سا جو ہے نا وہ یہ بھیج دوں. ابھی میں نے ان سے کہا ہے اگر کسی کے پاس ان کا ایڈریس ہو تو میں ان کو یہاں سے لاہور سے ان کو پوسٹ کروا دوں گا. پرائیویٹ اتنا دور نہیں ہے تو اسی بہانے جو ہے وہ کار خیر میں شامل ہو جائیں گے, اس مائک کو یوز کرتے ہوئے یہ جس درجے میں پڑھائیں گے. اگر کسی کے پاس ان کا موبائل نمبر ہے تو مولانا بلال صاحب کا, تو مجھے میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ پر. گروپ میں چیک کر لیں ڈاکٹر صاحب, وہ گروپ میں نمبر بہت ہوگا. سارے لوگ ہیں, چلے میں گروپ میں بھی دیکھ, میں انشاءاللہ آپ ایک آدھے دن میں جو ہے نا وہ ان کو اچھا سا لے کر تو کوریت کرواتا ہوں. کیونکہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے, تو مہنگائی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مشکل ہیں. حالانکہ یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے جی جی سب چیزیں مشکل ہیں. اور ہمارے ملک میں مدرسے میں پڑھانے والے جو اصل اساتذہ ہیں, جو اصل تعلیم دیتے ہیں, ان کی آمدنی کے ذرائع بہت کم ہوتے ہیں, بہت محدود ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا میں پوری کوشش ہے کہ اسی ویک میں ان کو اگر میرے پاس ان کا ایڈریس آ جائے تو کر دوں گا, اللہ کی رضا کے لیے, کہ اس مائک کو جی یوز جی کرتے ہوئے پھر یہ جتنی کلاسز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ صحیح. ہمیں آسانیاں فرمائے انشاءاللہ. میں گروپ سے کوشش کرتا ہوں لینے جی جی
وعلیکم السلام. اب آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی بھی آ رہی ہے. جی آ رہی. ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک. اب میں نے ہر چیز بند کر دی ہے، پنکھے بند کر دیے، سب کچھ بند کر کے دوبارہ پھر چلایا ہے اس کو. اللہ کرے ٹھیک چل جائے یہ آج کا سبق. دیکھیے، الوحدت خیر من جلیس السوء. وحدت کا معنی ہے اکیلا ہونا. ایک انسان اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، تو الوحدت کا معنی تنہائی والا بھی کیا جاتا ہے. خیر کا معنی بہتر ہے، من کا معنی سے، روپ جارہ میں سے ہے، جلیس کا معنی بیٹھنا، سو کا معنی بری چیز. معنی یہ ہے الوحدت خیر من جلیس السوء، تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے، تنہائی بہتر ہے بری مجلس سے. یعنی برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان تنہائی میں اکیلا بیٹھ جائے. والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے تنہائی میں بیٹھنے سے. اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے تنہائی میں بیٹھنے سے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے تنہائی میں بیٹھنے سے. الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے، اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بہتر ہے تنہائی میں بیٹھنے سے. استاد جی شور سٹارٹ ہو گئے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. جی استاد جی. آ رہی ہے آواز؟ شور بھی ساتھ جی. شور بھی ہے، شور بھی ہے سر. ضروری اعلان سنانا تھا آپ نے. آواز آ رہی ہے حضرات؟ جی استاد جی ابھی آ رہی ہے. ٹھیک آ رہی ہے؟ جی استاد جی ابھی شور نہیں ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی. جی استاد جی. چلو اب بتانا جب شور شروع ہو نا مجھے بتانا. بات یہ عرض کر رہا تھا، سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بری مجلس سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا بیٹھ جائے، تنہائی میں بیٹھ جائے، اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا یہ بہتر ہے تنہائی میں بیٹھنے سے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے
उन लोगों का असर बैठने वाले पर होता है, उन लोगों के अंदर जो असरात होते हैं वो बैठने वाले के अंदर भी मुंतकिल होते हैं। अगर मजलिस में बैठने वाले लोग बुरे लोग हैं तो बुरों का असर इस इंसान पर भी होगा, इस इंसान के अंदर भी बुरे असरात आएंगे। और अगर बैठने वाले मजलिस के अंदर बैठने वाले जो लोग हैं अगर वो नेक होंगे तो नेक लोगों के असरात इस इंसान के अंदर मुंतकिल होंगे। इसलिए बताया गया, फरमाया गया कि बुरे लोगों की मजलिस में ना बैठा जाए, क्योंकि अगर बुरे लोगों की मजलिस में आप बैठेंगे तो उनके असरात तुम्हारे अंदर मुंतकिल होंगे, तुम्हारे अंदर भी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। नेक लोगों के मजलिस को इख्तियार किया जाए, उनके अंदर बैठे जाए, ताकि नेक लोगों के अंदर जो असरात होते हैं नेकी के, वो असरात इस इंसान के अंदर भी मुंतकिल हों और इसके अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो जाए। इसलिए फरमाया गया कि अगर तुम्हें बुरी मजलिस नजर आ रही है, नेक मजलिस कहीं नजर नहीं आ रही, तो बुरी मजलिस को छोड़कर तनहा बैठ जाया करो। और अगर नेक मजलिस तुम्हें नजर आ रही है तो फिर तन्हाई से बेहतर है कि तुम नेक लोगों के मजलिस में बैठ जाओ, ताकि उनकी नेकी के असरात तुम्हारे अंदर मुंतकिल होंगे और तुम्हारे अंदर फिर नेकी का जज्बा पैदा होगा। तो बुरे लोगों की मजलिस से मना किया जा रहा है, नेक लोगों की मजलिस में बैठने का हुक्म दिया जा रहा है। तर्जुमा जो फिर देख लीजिए, अल वहदतु खैरुम मिन जलीस सुई, अकेला बैठना, तन्हाई में बैठना बेहतर है बुरी मजलिस से। वल जलीस सालिहु, और नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करना, उनके साथ बैठना, ये बेहतर है तन्हाई में बैठना। यानी मतलब यह है कि जब कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो उसके साथ बैठ जाए, और अगर अच्छा इंसान नहीं मिलता तो फिर अकेला ही बेहतर है। इसका शान वरूज जरा सुन लीजिए। इस हदीस को नकल करने वाले नीचे आपने ये लिखा होगा, नीचे लिखा खड़ा है, इमरान बिन हित्तान हिजान, ये इस हदीस को नकल करने वाले हैं। ये कहते हैं मैंने एक दिन हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, मस्जिद के अंदर अकेले बैठे हुए थे, ऊपर कंबल डाल के बैठे हुए थे। मैंने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आप इस हाल में क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर अकेले? उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरे लोगों से तन्हाई के अंदर बैठना ये बेहतर है, और नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करना ये तन्हाई के अंदर बैठने से बेहतर है। क्योंकि आप अगर बुरे लोगों की मजलिस में बैठेंगे, उनके अंदर गालिम गलोच होती है, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की गीबतें, वहाँ गीबतें भी होती हैं, और भी बहुत सारे गुनाह होते हैं। तो उनका असर इंसान के ऊपर पड़ जाता है। बुरे ख्यालात में इंसान चला जाता है, फिर उस बुरे ख्यालात जब आते हैं फिर उस पर अमल करने की कोशिश करता है इंसान।
اس لیے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کی مجلس سے بچنا چاہیے۔ یہ حضرات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی حدیث؟ سمجھ آ گئی استاد جی، الحمدللہ۔ یہ اوپر سے جاوے، سمجھ آ اور گئی، آ کے پھر گئی۔ اگلے حدیث پاک کی عبارت دیکھ لیجیے، پھر ترجمہ کل تفصیل کل کریں گے۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ لغوی معنی دیکھیے، املا واو کا معنی اور ہو گیا۔ املا کہتے ہیں لکھوانا، انسان اپنی زبان سے بولے اور دوسرے کو کہے بھی لکھ، یہ الفاظ لکھ لیجیے تو میں کہہ رہا ہوں ان الفاظوں کو لکھیے، اس کو املا کہتے ہیں۔ خیر کا معنی ہے بہتر، آگے خیر کا معنی بہتر، من کا معنی سے، رخ جرا میں سے ہے، سکوت کا معنی خاموش رہنا، وہ کا معنی اور، السکوت کا معنی خاموش رہنا، خیر کا معنی بہتر ہو گیا، من رخ جرا میں سے ہے، اس کا معنی سے۔ املا سے مراد وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انسان بولے اور دوسرے کہے لکھتا رہے۔ شر کا معنی ہے بری بات۔ اب معنی یہ ہے اچھی بات کا لکھوانا، اچھی بات کا لکھوانا یہ بہتر ہے من السکوتی، خاموش رہنے سے۔ والسکوت خیر من املاء الشر، اور خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کو لکھوانے سے۔ املاء الخیر خیر من السکوت، اچھی بات کا لکھوانا بہتر ہے خاموش رہنے سے، اور خاموش رہنا بہتر ہے بری بات لکھوانے سے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک چیز تو فرمایا کہ اچھی بات لکھوانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کے لکھوانے سے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک انسان اچھی بات کرے گا، بھلائی کے بعد جب آگے کرے گا تو وہ اس کو سمجھ کر عمل کرے گا، جب سمجھ کر عمل کرے گا انسان تو پھر اس کو اجر بھی اور ثواب بھی ملے گا۔ مزید تشریح اس حدیث پاک کی کل کریں گے، دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، اور اچھی بات لکھوانا بہتر ہے خاموش رہنے سے، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ، اور خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کے لکھوانے۔ اس حدیث کا ترجمہ آ جائے گا بھی حضرات کو کہ نہیں؟ صحیح۔ جی انشاءاللہ۔
اچھا اب آواز کیسے آ رہی تھی؟ ٹھیک آ رہی تھی یا نہیں؟ ابھی ٹھیک آ رہی ہے استاد جی، بہتر ہے۔ بہتر تھی۔ میرے خیال سے شاید اب آپ اس کے ہیڈ فون کے بغیر پڑھا رہے تھے، میں زیادہ زور لگ رہا تھا۔ جی جی اب میں تھوڑی اس کے بغیر پڑھا رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں کیسے، پہلے تو نہیں چلتا تھا ہینڈ فری کے بغیر، اب پتہ نہیں آج کیسے چل پڑا ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں سب بھائی؟ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھ۔ جی وہ آپ کو صرف صغیر مل گیا تھا؟ ہاں جی، میں نے گروپ میں صرف صغیر شیئر کیا تھا، مل گیا تھا آپ کو؟ جی حضرت جی مل گیا تھا۔ اچھا، تو کچھ نہ کچھ مشق کر لیا جی آپ حضرات نے؟ 3 دن تو آپ کو چھٹی مل گئی تھی۔ جی کچھ مشق کر لیا؟ جی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی کا سب آ رہی ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کچھ مشق کر لیا، کچھ نہ کچھ یاد ہو گیا؟ جی یاد ہو گیا۔ جی کسی بھائی کو یاد ہے تو سنا دے، کوئی مشکل ہو کوئی سوال ہو تو وہ کر لے۔ جی